بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه۔ تمام قسم کی تعریفات، بزرگی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، اور انگنت درود و سلام ہو سرور کائنات خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین و سامعات، نیکیوں کا موسم بہار یعنی ماہ رمضان المبارک بس کچھ ہی دنوں میں، یوں کہیے کہ آج اور یا تو کل ہم پر سایہ فگن ہونے والے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تئیں مومنوں کے اندر بڑی مسرت و شادمانی دیکھی جاتی ہے، چہروں پر مسکراہٹیں ہیں، زور و شور سے تیاریاں چل رہی ہیں، خورد و نوش کی تیاریاں ہو رہی، یعنی کھانے پینے کی، خاکہ بنا رہے ہیں، سحری میں کیا کھائیں، افطاری میں کیا کھائیں۔ اسی طرح گھر کے آنگنوں کو پرانے زمانے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ صاف کیا جاتا ہے، جھاڑو جھٹا لگایا جاتا ہے، یہاں تک کہ
مساجدوں کا بھی خوب اہتمام کیا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے کہ رمضان کی تیاریاں ایسی ہوں کہ گھر پاک صاف ہوں، مساجد بھی پاک و صاف ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک کا استقبال کے طور پر کئی چیزیں بڑی غور طلب ہیں۔ یہ تو ہم خود سے کر رہے ہیں، ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس طرح کی تیاریاں نہیں کرتے تھے، ان کی تیاریاں کچھ الگ ہوتی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح تیاری کریں۔ کئی باتیں ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے نیتوں میں خلوص پیدا کیجیے۔ آمد رمضان سے قبل ہی اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کریں، کیونکہ اخلاص دین کی لب لباب اور نچوڑ ہے۔ اخلاص پیدا کیجیے۔ آپ روزہ رکھیں گے، آپ تراویح کی نماز کی پابندی کریں گے، صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اسی طرح جو بھی آپ نیک اعمال کریں گے اس میں اخلاص ہونی چاہیے کہ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے، روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے، اور دیگر اعمال صالحہ کرنے کا مقصد بس ایک ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں۔ ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، غرور و گھمنڈ نہیں، نشو و نما نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی انکساری پسند ہے، غرور گھمنڈ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اپنی عبادت و بندگی میں آپ جتنی زیادہ آپ عاجزی انکساری کر سکتے ہیں، آپ کا اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی ہی زیادہ قبولیت کا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے آمد رمضان سے قبل ہی اپنی نیتوں کا جائزہ لیں، نیتوں میں جو فطور ہیں اسے دور کریں، اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کریں، اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی پسند ہے، اور قبولیت اعمال کی شرط بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی اعمال کو قبول کرتے ہیں جس میں اخلاص ہو، جس میں خلوص ہو۔ جن کے اندر خلوص ہیں، اخلاص ہیں، ان کے اعمال بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ ریاکاری، دکھاوا، غرور و گھمنڈ، یہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح صدقہ کرو کہ بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم کہ دائیں ہاتھ نے کیا کچھ خرچ کیا۔ آپ دکھا کر بھی صدقہ کر سکتے ہیں، علی اعلان بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کی نیت یہ ہو کہ مجھے دیکھ کر دیگر لوگ بھی ادا کریں، نہ کہ یہ کہ مجھے لوگ بہت بڑا داتا سمجھیں۔ تو غور طلب پہلی بات یہ آمد رمضان سے پہلے کہ اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں۔ دوسری بات، اپنے دلوں کو صاف کیجیے۔ گھروں آنگن کو جس طرح آپ نے صاف کیا، پاک کیا، اس سے کہیں زیادہ اپنے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ بغض و حسد، کینہ و کپٹ،
عداوت و نفرت، دشمنی اور ہر قسم کی برائیوں اور نافرمانیوں سے اپنے اپنے دلوں کو پاک کیجیے آمد رمضان سے قبل ہی، کیونکہ جن دلوں کے اندر یہ ساری بیماریاں ہوں گی اس میں جو روزے کا جو اصل مقصد ہے تقوی اور پرہیزگاری وہ پیدا نہیں ہوگا۔ روزے کا اللہ نے مقصد کیا بیان کیا کہ تقوی اور پرہیزگاری تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوف پیدا ہو جائیں۔ اب جن دلوں کے اندر یہ ساری بیماریاں ہوں، بغض و حسد ہوں، عداوت و دشمنی ہوں، کینہ کپٹ ہوں، جلن ہو، تو ایسے دلوں میں تقوی کیسے پیدا ہوں گے؟ پھر روزہ رکھنے کا کوئی مقصد ہی روزے رکھنے کا جو مقصد ہے اس مقصد پہ آپ پورے نہیں اتریں گے، بس بھوکا پیاسا رہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آمد رمضان سے قبل ہی یہ سارے کام کرنے ہوں گے، ورنہ شاعر کہتا ہے کہ سر ہو سجدے میں دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدوں سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ دل میں اتنی ساری بیماریاں، آپس میں بات چیت نہیں، ایک دوسرے کے خلاف دلوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، کبھی کبھی وہ پورے زبان کے ذریعے سے ہم نکال دیتے ہیں اپنی دلوں کی بھڑاس۔ تو اتنی زیادہ عداوت دشمنی رکھ کر آپ روزہ رکھیں گے، تقوی کہاں سے پیدا ہوگا؟ اور اللہ کے نبی اس آگے انشاءاللہ پھر کبھی جمعہ بیان ہوں گے اس کے متعلق۔ ابھی ایک حدیث صرف ایک ٹکڑا سناتا ہوں کہ آپ تقوی کہاں ملیں گے، تقوی کا مارکیٹ کہاں ہے؟ کھجور تو آپ کو مارکیٹ میں مل گئے، روح افزا اور دیگر مشروبات آپ کو بازاروں میں مل جائیں گے۔ اگر کل سے روزہ ہوا، کل اگر پہلا روزہ ہوا، تربوز، خربوزہ، انگور اور دیگر جو چیزیں چٹپٹی چیزیں، سموسہ وغیرہ، آپ کو ہر چیز مسجد کے باہر آپ کو مہیا مل جائیں گے، دستیاب ہیں وہاں۔ تقوی کہاں ملیں گے؟ وہ مارکیٹ میں تقوی نہیں ملے گا، تقوی خود ہمارے اندر ہیں۔ اللہ کے نبی نے التقوی ہا ہونا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات، صحیح مسلم کی روایت ہے، 3 مرتبہ اپنے سینے کی جانب اشارہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی دل میں ہے، پرہیزگاری دل میں ہے۔ اب ایسے دلوں میں اگر ایسی باتیں ہوں، عداوت و دشمنی ہوں، نفرتیں ہوں، حرص و لالچ ہوں، ناشکری ہوں، تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ آپ کے دلوں کے اندر تقوی کیسے پیدا ہوگا، جو روزے کا اصل مقصد ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آمد رمضان سے قبل ہی اپنے دلوں کو ان ساری بیماریوں سے پاک و صاف کیجئے۔ تیسری بات، اللہ کے حضور سچی توبہ کیجئے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں 11 مہینہ کسی کا چہرہ نہیں دیکھا، مسجدیں بھول گئے تھے، وہ رمضان میں آئے تھے اور پھر اس رمضان میں آئیں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ ان کی طنز مت کیجیے، آنے دو، ان کو آنے دو، تاکہ انہیں احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں رمضان کے مہینے میں مسجد آیا ہے اور پھر اس سال رمضان میں مہینے میں آئے گا، 11 مہینے آپ اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزر بسر کرتے رہیں، گناہوں کی دلدل میں آپ پھنسے ہوئے رہیں۔ آمد رمضان سے قبل ہی آپ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ذرا سوچیں کہ آئندہ سال، گزشتہ سال آپ رمضان کے مہینے میں آپ آؤ، آپ کے دائیں بائیں جو کھڑے ہوئے تھے تراویح کی نماز میں، آپ کے ساتھ جو افطار و سحری میں موجود تھے، نہیں ہیں۔ اس رمضان کے آنے سے پہلے ہی وہ دنیا فانی کو رخصت ہو گئے ہیں، یہاں سے دنیا کو الوداع کہہ چکے ہیں وہ۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا یہ آخری رمضان ہو سکتا ہے، پھر انہیں 2026 کا رمضان نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گناہوں کے معافی مانگنے کا دلی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے حضور روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ آپ نہیں مرو گے کیا؟ اس سے پہلے بھی کہا، لکھ کے دے سکتے کتنا سال جئیں گے آپ؟ دیجئے لکھ کے، خاندان والوں کو لکھ کے رکھ دیجئے کہ میں 2050 تک جیوں گا۔ اپنی زندگی کا احتساب کریں کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ ایام گزر رہے ہیں۔ ابھی تو 2024 کا رمضان گزرا اور پھر یہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ ہاں، ہماری خواہشات پوری نہیں ہوئی، وہ الگ بات ہے۔ ہماری سوچ پوری نہیں ہوئی، الگ بات ہے۔ گھر بنا رہا تھا، آدھا ادھورا گھر ہے، وہ الگ بات ہے۔ وہ کچھ اور کر رہا تھا، آدھا ادھورا ہی رہ گیا ہے، لیکن زندگی اپنا کام کر رہی ہے، لمحے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے آمد رمضان سے قبل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور سچی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دی کہ صحرا میں ایک آدمی ایک اونٹ پر اپنے خورد و نوش کھانے پینے کی چیزوں کو لاد دیا ہے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اونٹ کو باندھ کے آرام کر رہا ہے، آنکھ کھلی، اونٹ وہاں نہیں ہے۔ اب آدمی ادھر ادھر دیکھا، گھما پھرا، ڈھونڈا، نہیں ملا، اس اونٹ کے اوپر اس کی کھانے پینے کی سامان میں ہیں۔ اب وہ زندگی سے مایوس پھر وہیں سو گیا، اب کیا کریں؟ پھر دوبارہ آنکھ کھلی تو اپنے پاس ہی اس اونٹ کو دیکھ رہا ہے کہ اونٹ وہیں کھڑا ہے۔ خوشی کے مارے اٹھتا ہے، اونٹ کی نکیل پکڑتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے زبان پھسل جاتا ہے، کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن فرتے خوشی میں زبان پھسل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ چوتھی بات، نیکیوں میں رغبت پیدا کیجیے۔ آمد رمضان سے قبل ہی یہ سارے کام کرنے ہیں کہ سب سے پہلے تو نیتوں کو صاف کریں گے، نماز پڑھیں گے اللہ کے لیے، روزہ رکھیں گے اللہ کے لیے، قیام کریں گے اللہ کے لیے، جو بھی نیک اعمال کریں گے اخلاص کے ساتھ۔ دوسری بات، دلوں کو پاک کریں گے، دلوں کو صاف کریں گے، کسی سے دشمنی نہیں، کسی سے عداوت نہیں، کسی سے بات چیت بند نہیں، جو کچھ ہوا تھا سب کو جو ہے ختم کر کے اب اجسر نو زندگی گزر بسر کریں گے۔ تیسری چیز، اللہ کے حضور توبہ کریں گے۔ چوتھی چیز، نیکیوں میں رغبت پیدا کیجیے، شوق اور جذبے کے ساتھ، خوشی اور ایمان اور احتساب کے ساتھ نیک عمل کیجیے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار کہلاتا ہے۔ آپ معلوم ہیں، آپ تاجر لوگ ہوں گے، کوئی بھی سیزن آتا ہے، کوئی بھی موسم آتا ہے خرید و فروخت کی، دکاندار اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ صبح کا ناشتہ دوپہر کبھی نہیں کھایا، کبھی رات فجر تک
دکان کھلا ہوا ہے. کیوں؟ یہ سیزن ہے، کمانے کا ہے. ابھی کل نہیں آئے گا پھر یہ موسم. چاند رات دکانیں کھلی رہتی ہیں رات بھر. کوئی فضیلت ہے کیا؟ آپ کو ملے گی کوئی ثواب نیکی؟ نہیں. پیسہ ملے گا، کمانے کا ایک ہے. کتنے لوگوں کی عید کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے. اللہ اکبر. پھر ان لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مساجد کے ذمہ دار آفر دیتے ہیں. اچھا آپ دکان کتنے بجے؟ عید کے 11 بجے 12 بجے آپ کے لیے نماز پڑھی جائے گی. کوئی بات نہیں ہے، آپ کماؤ. یہ موسم ہے. ہم دنیاوی اعتبار سے بہت سمجھتے ہیں یہ سب باتیں. تو یہ باتیں عقل میں کیوں نہیں آتی کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار آنے والا ہے. اس مہینے میں روزہ بھی رکھیں گے، تراویح کی نماز کی پابندی بھی کریں گے، دروس و بیانات میں شریک بھی ہوں گے، دعا مناجات بھی کریں گے، اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے حضور روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، معافی طلب کریں گے. جہاں تک ہو سکے صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. یہ نیکیوں میں رغبت پیدا کیجیے. لیکن ہمارے اندر جیسے جیسے ابھی بہت زیادہ رغبت آپ کو دکھائی دیں گے. آج سے ابھی آپ عصر کی نماز دیکھیے، مغرب دیکھیے، فجر دیکھیے، ٹھیک جائے گا. پہلا عشرہ دھیرے 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 ختم. تھک گئے. 1 گھنٹہ کھڑے ہونے کی پاؤں کے اندر طاقت و قوت نہیں. اگر جہاد کرنے کی ضرورت پڑے کیا کرو گے؟ لوگ کئی کہتے ہیں کہ وہ ابابیل پرندے آئیں گے. وہ آیا بھی تو کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر ہی برسائے گا. وہ ان کے اوپر نہیں برسائیں گے. قیام اللیل نماز، جو تراویح کی نماز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن پڑھے تھے؟ 3 دن پڑھے تھے. کیوں نہیں پڑھے؟ 3 دن. پہلے دن آئے، تراویح کی نماز پڑھے، لوگوں کو اتنا معلوم نہیں ہوا، لوگ ذرا کم تھے. دوسرے دن اور زیادہ لوگ. تیسرے دن اتنے لوگ آئے، مسجد ناکافی ہو گئی. اللہ کے نبی اپنے حجرے سے نہیں نکلے. صحابہ کرام فجر تک انتظار کے نہیں، چلو دھکیلو، بڑھو، تم امامت کرو، پڑھ لیں گے، جلدی چلے جائیں گے گھر کو، کہے کوئی انتظار کرنا. فجر تک انتظار کرے. فجر کے وقت اللہ کے نبی آئے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ یہاں موجود ہو، لیکن میں اس لیے نہیں آیا، آج اس لیے تراویح کی نماز نہیں پڑھائی کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی اس نماز کو پسند کر لے اور تم پر فرض نہ قرار دے، پھر تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے. ہمارا الٹا ہوتا ہے. پہلے دن تراویح کی آنکھ بند کی، تصور کیجئے گزشتہ سال کے رمضان کے پہلا دن، وضو کھانے کو تصور کیجئے، کیسی بھیڑ لگی ہوئی ہے. کوئن ہے پورا، جلدی کرو، آ رہے ہیں، پورے بھر گئے. مسجدیں چھت کے اوپر پورے آ کر شکایتیں، مولانا یہ ہوا، وہ جگہ نہیں مل رہی ہے، وہاں حصیر نہیں ہے، یہاں وضو کھانے میں یہ فلاں، یہ بہت ساری چیزیں. دوسرے تیسرے چوتھے 5ویں دن ختم. وہی جو معمولی مصلی ہیں. تو کیا یہی ارادہ ہے اس سال کرنے کا کہ ایسے ہی تراویح کی نماز پڑھیں گے، سستی کاہلی کا مظاہرہ کریں گے؟ رمضان کا مہینہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، اور جس طرح بہت سارے لوگ اس رمضان سے پہلے دنیا چھوڑ کے چلے گئے، ہم بھی اپنی زندگی کے اسے آخری رمضان سمجھیں اور کوشش یہ کریں کہ ایک بھی روزہ بغیر عذر کے نہیں چھوڑوں گا. تراویح کی نماز پابندی سے ادا کروں گا. جہاں تک ہو سکے تلاوت کلام اللہ کی پابندی کروں گا. 1 دن 1 پارہ ضرور پڑھوں گا. 29 دن پورا قرآن مکمل کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کروں گا، اپنی راز و نیاز کی باتیں کروں گا. بہت ساری باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنے کی، یہ موقع ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ نیکیوں میں رغبت پیدا کیجیے. اب آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا. یہ تمہیدی باتیں تھیں. اصل بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں لوگ جہاں دیگر نیک اعمال کرتے ہیں، صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا بھی چاہیے.
وہی بہت سارے لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے متعلق گزشتہ جمعہ باتیں کچھ رہ گئی تھی، اسی کو مکمل کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے اصل معنی ہے پاک و صاف، اضافہ۔ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ آپ یہ نہ سمجھے میں غریب ہو جاؤں گا، میں فقیر ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لی ہے، فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا ہے بلکہ اضافہ ہی کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت آپ اس حدیث سے لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کے، تو آپ نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه۔ مجھے حکم دیا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جس نے ایسا کیا، أَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اس نے اپنا خون اور اپنے مال کو مجھ سے بچا لیا، یعنی میں اب جہاد نہیں کروں گا، اس کی جان بچ جائیں گے۔ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلام، سوائے حق اسلام کے ساتھ، یعنی اگر یہ کرنے کے بعد وہ شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، کسی کی جان بوجھ کے قتل کر دیا ہے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ آپ اس حدیث پر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے متعلق جو اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ، جو یہ کام نہیں کریں گے، نبی فرماتے میں جہاد کروں گا، میں ان سے قتال کروں گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو کچھ لوگ مرتد ہو گئے، زکوٰۃ ادا کرنے سے پیچھے ہٹ گئے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا غصہ آیا اور وہ حق پر تھے، کہا کہ جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہ لوگ وہ رسی بکریوں کے اور اونٹوں کے وہ رسی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے، اگر مجھے ادا نہیں کیا میں جہاد کروں گا۔ میں کیونکہ نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ جو صاحب مال ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، نصاب کو پہنچ گئے ہیں، پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ مالداروں پر واجب ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ سال 2 سال گزر جاتا ہے، لوگ اپنے مالوں کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، محتاجوں، مقروضوں، بیچاروں، لاچاروں، بے بسوں، بے کسوں، ناکسوں کی مدد گیری تو کبھی کا ختم ہو چکا ہے۔ فٹ پاتھ اور راستے میں لوگ زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، کرائے کے مکان میں لوگ زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، کرائے کی ادائیگی کے وقت بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قوم کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے اپنی نوجوانی پر ماتم کر رہی ہیں، اور مالدار لوگ اپنے مالوں کو بینک بیلنس کرنے میں لگے ہوئے ہیں، گویا کہ ان کے مالوں میں ایسے بے بسوں بے کسوں کے لیے کوئی حق ہی نہیں ہے۔ غریب مسلمان بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں، اسی طرح پیٹ بھرنے کے لیے پریشان ہیں، 2 لقمہ دولنے والا کھانا نہیں، پیاس سے نڈال ہوئے جا رہے ہیں، پانی کا کوئی بندوبست نہیں، اور یہ مالدار لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی کما رہا ہوں تو میں غریبوں کو کیوں دوں۔ گزشتہ جمعہ بتایا تھا، یہ سوچ قارون کی سوچ ہے یہ، اور قارون آپ سے بہت زیادہ مالدار تھا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کتنا کماتے ہو دن میں؟ کتنا کماتے ہیں؟ آپ کی سیلری کتنا ہے مہینے میں؟ ان کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت ہوتی تھی جو بمشکل اٹھاتی تھی۔ یہ قارون کی سوچ ہے کہ میں اپنے ہنر سے کمایا ہوں، اپنے بلبوتے کمایا ہوں، میں غریبوں کو کیوں دوں؟ یہ یہودیوں کا نظریہ ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ کیوں نہیں دے رہا ہے، میں کیوں دوں؟ یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس لائق سمجھا اور آپ کو ان کا حق دے کر ان کی مدد کرنا چاہا، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ اسی لیے اپنے مالوں کا زکوٰۃ ادا کریں اور اپنے آپ کو دنیاوی آفتوں سے بھی اور اخروی عذاب سے بھی بچا لیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب نازل کرتا ہے۔ قحط سالی آ جاتی، بارش نہیں ہوگی، بھوک مری اور مہنگائی بڑھ جائے گی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بے زبان جانوروں کو دیکھ کر بارش برساتا ہے، ورنہ وہ بھی نہیں برساتا۔ زکوٰۃ کہ مصارف زکوٰۃ کو نے آپ کن لوگوں کو زکوٰۃ ادا کریں گے؟ اللہ نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے، کہ زکوٰۃ تو ان کے لیے ہیں جو فقراء ہیں، فقیر ہیں۔ فقیر گزشتہ بتایا تھا جمعہ کہ جو بیماری کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے یا محنت و مشقت کر رہا ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، وہ لوگوں کے پاس بھیک مانگتا ہے، اسے کہتے ہیں فقیر، اس کی جمع ہے فقراء۔ ایسے فقیروں کے لیے زکوٰۃ ہے۔ والمساکین، یہ مسکین کی جمع ہیں، مسکینوں کے لیے غربت کی وجہ سے، خاندانی شرم و حیا کی وجہ سے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور عام لوگ سمجھتا ہے کہ یہ اچھے خاصے گھرانے کے ہیں، ایسے مسکینوں کے لیے زکوٰۃ ہے۔ آگے فرمائے والعاملین علیہا، جو اس کام پر مامور ہے، جو زکوٰۃ کے مال اصول کرتے ہیں، زکوٰۃ کے مال اکٹھا کرتے ہیں۔ مفسر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں، سلف صالحین کے زمانے میں زکوٰۃ اجتماعی شکل میں اکٹھا ہونے کے بعد وہاں سے تقسیم ہوتا تھا بیت المال۔ آج مسلمانوں کا بیت المال نہیں ہے۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ زکوٰۃ بیت المال میں اکٹھا ہو، اور جو لوگ زکوٰۃ اصول کرنے جاتے ہیں، گاؤں گاؤں جاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ان کو یہ اسی سے تنخواہ دی جائے گی، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھا ہے کہ مؤلفۃ تالیف قلب مقصود ہو، تالیف قلب، دل جوئی۔ مفسر کہتے ہیں کہ نو مسلم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے، ان کو زکوٰۃ دیجیے، تاکہ اسلام کی محبت ان کے دل میں اور بیٹھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ایک تو ہم نے وہ کام چھوڑ دیا، ہم اپنا نماز پڑھے نکلے قدم، کون مسلمان ہوئے نہیں ہوئے ہمیں معلوم نہیں، ہماری مسجدوں کے اندر کتنے نو مسلم ہیں ہمارے پاس اس کی فہرست نہیں ہے، نہیں معلوم ہم، وہ تو ہم کہاں سے تالیف قلب کریں ان کی۔ نوم ابھی مسلمان ہوئے، نئے نئے مسلمان ان کو، اور مفسر یہ بھی کہتے ہیں کہ مشرکوں، کافروں، یہود و نصارہ پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے، لیکن ایسے یہودی، کافر، مشرک، عیسائی کہ ممکن ہے کہ اگر ان پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے تو یہ اسلام میں داخل ہو جائیں، ان کی محبت، اسلام کی جو محبت ان کے دل میں بیٹھے گا، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔
یہ کام آج ہم نہیں کر رہے ہیں، کرسچن بڑے زور و شور سے کر رہا ہے۔ بچے کو معلوم ہے 80% دنیا میں وہی لوگ ہیں، ان کی دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے وہ بڑا زوروں پر ہے، وہ مال دے کر لوگوں کو اپنے دین کی طرف کھینچتے ہیں۔ ان کے اسکول ہیں، ان کے کالج ہیں، ان کے ہسپتال ہیں، آپ کچھ مت کرو، ان کی طرف سے پورا خرچہ ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا کام تھا، آج وہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مال کے ذریعے سے اپنی مذہب کی طرف بلا رہے ہیں۔ لوگوں کو ان کی مذہب پسند آ رہی ہے کہ کتنا بہترین نظام ہے ان کی مذہب میں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، یہ اسلام ہے، یہ تو اپنے بھائی کو بھی نہیں پوچھتا۔ یہ تالیف قلب ہوا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ پھر رقاب، گردن چھڑانے میں، گردن آزاد کرنے میں 2-4 منٹ بڑھ جائے گی معذرت کے ساتھ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ وہ پھر رقاب، گردن چھڑانے میں، گردن چھڑانے اس وقت آدمی کی خرید و فروخت ہوا کرتے تھے، غلامانہ زندگی گزر بسر کرتے تھے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ آج آپ قیدی مراد لے سکتے، بے قصور کتنے مسلمان نوجوان جیل خانے میں ہیں، 10 سال 12 سال 15 سال سے پڑے ہوئے، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، ان کی کوئی خبر گیری نہیں لے رہا ہے، ان کے لیے کوئی وکیل نہیں، کچھ نہیں۔ اگر ہمارا ہی کوئی بھائی ہوتا، ہمارا ہی اپنے بچے ہوتے تو ہم اس طرح زندگی گزر بسر کرتے؟ آپ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے بھائی، جن کے بیٹے بے قصور قید خانے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو چھڑانے کی فکر کیجئے۔ زکوٰۃ کا مال ان کے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ والغارمین، مقروضوں پر، یہ جو قرض کی بیماری، اللہ سب کو اس سے بچائے، بڑی خطرناک ہے یہ چیز۔ ہمارے نبی نے خود پناہ مانگی، اپنی امت کو پناہ مانگنے کی دعا سکھلائی۔ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک اللہم انی اعوذ بک من الإثم والمغرم، اللہ گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں، قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا مجھے کوئی قرض نہیں دے رہا ہے، کچھ نصیب ہو کہ کوئی نہیں دے رہا ہے، چکا سکتے ہو، اس نیت سے لو۔ اگر مر گئے وہ بھی شہادت کی موت 3 بار، اگر کچھ قرضہ رہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت جانا درکنار، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض سے پناہ مانگو، یہ راتوں کی نیندیں حرام کر دیتی ہے، دن میں رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ آپ کے پاس آئیں گے بھئی میرا مال کب دو گے؟ ایسے لوگ جو مقروض ہیں، جن پر قرض چڑھ چکا ہے، پریشان حال ہیں، اللہ فرماتا ہے ایسے مقروضوں کے لیے زکوٰۃ ہیں، ان کو زکوٰۃ کا مال دو۔ اس وقت اللہ فرماتا ہے وَابْنِ السَّبِيلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں۔ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہیں، جو مجاہدین کے لیے جو اونٹ، تلوار اور دیگر چیزیں جو استعمال ہوتے تھے، اور ان پر بھی خرچہ ہوگا۔ اب وہ مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کے لیے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گئے ہیں، تو ان کے کھانے پینے کا بندوبست کون کرے گا؟ وہ تو کمانے کے لیے نہیں گئے ہیں، تو ان لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، سفر کرنے والا زیادہ سفر ختم ہو گیا ہے یا اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں پر اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ ہے فریضۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے یہ فرض کیا گیا ہے، یہ کوئی کسی مولوی کا نہیں ہے یہ، ہاں یہ نہ سمجھو کہ کسی عالم نے ایسا کہہ دیا ہے، نہیں، اللہ فرماتا ہے فریضۃ من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ تو یہ 8 طرح کے لوگ ہیں کہ 8 طرح، یہ مصارف زکوٰۃ 8 طرح کے لوگ ہیں۔ اب ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، یا سب کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ ان میں سے ضرورت مند ہے ان کو ہی ادا کرنا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے معلوم ہے، آپ کی دکان میں ایک بچہ کام کرتا ہے، لڑکا سب کام کرتا ہے، آپ بولتے نہیں ان کو ہی زکوٰۃ دیں گے تاکہ ہمارے دکان سے بھاگ نہ جائے۔ یہ ہمارے دکان میں کام کرنے والے نوجوان ہیں، ان کو اگر ہم نے زکوٰۃ دی تو میری دکان میں ہی ٹھہرا رہے گا، یہ لالچ دے رہا آپ اس کو۔ ادھر آپ کا بھائی مقروض ہے، وہ آپ کو نہیں دکھائی دیا، وہ آپ کی بہن
کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں وہ آپ کو نہیں دکھائی دے رہا ہے، وہ اور معاشرے کے لوگ نہیں، ادھر نہیں۔ یہ بڑی چالاکی ہے ہماری، ہم ہر کام میں بہت ہی زیادہ مطلب کہ فارورڈ ہیں، اسپاٹ ہیں ہم پہلے ہی جانچ لیتے ہیں کہ کیا کہاں زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اگر وہ بچہ ضرورت مند ہے تو ان کو ادا کرو اس نیت سے کہ وہ ضرورت مند ہیں، نہ کہ اس نیت سے کہ میرے دکان میں یہ سب پورے کام کر رہے ہیں، 40-50 آدمی سب کو زکوٰۃ کا مال دے دیں گے، میرے دکان میں ہی ٹھہرا رہے گا، یہ کم سیلری میں سال بھر کام کرے گا۔ یہ زکوٰۃ ان 8 طرح کے مفسر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انما یہ قصر کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا کہ 8 طرح کے لوگ ہی زکوٰۃ کے مستحق، نوا کوئی نہیں ہے، آپ کو انہی لوگوں میں اپنا مال ادا کرنا ہوگا۔ سونے چاندی میں آج کل جو عموماً لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جو کھیتی باڑی ہیں تو اس میں عشر ادا کرتے ہیں، جو 10واں حصہ بارش کی، جو برسات کا موسم سے جو بارش ہوئی، بارش سے اگر ہم نے کھیتی باڑی کی تو اس میں سے 10واں حصہ نکالنا ہے زکوٰۃ۔ اگر 100 کلو گیہوں یا 100 کلو دھان سے 100 کلو چنا اگر میری کھیت سے پیداوار ہوئی تو اس میں سے 10 کلو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اگر ہم نے بور کے پانی سے یا ندی نالے سے خرچہ کر کے ہم نے اپنی زراعت کی، کھیتی کی، تو اس میں 20واں حصہ نکالنا ہے۔ اب 100 کلو میں 5 کلو ادا کرنا ہے، یہ کھیتی باڑی کا ہو گیا۔ سونے چاندی کا کیا ہے؟ سونا آج کل چاندی کوئی نہیں پہنتے، بولے غریب پہنتے، ہٹاؤ اس کو، اس لیے ہم وہ بھی نہیں پہنتے، غریب لوگ چاندی نہیں پہنتے۔ اب اگر پہنے بھی تو اس کو سونے کا پانی ہے نا، سونار والے وہ اس کو چڑھا کے پہناتے ہیں، لوگوں کو لگے نہیں سونا ہی پہنا ہوا ہے۔ چاندی ذرا کم ہے، سونا ذرا مہنگا ہے۔ سونے کے متعلق کیا ہے، خواتین بھی ہے، توجہ چاہوں گا، اس میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے۔ جو خواتین جو پہنتے ہیں وہ شادی بیاہ میں، عید میں، تہواروں میں، خوشی کے موقع میں، تو وہ زیورات جس سے کوئی کمائی نہیں ہے، جس سے کوئی منافع نہیں ہے، وہ پہنتے ہیں پھر اندر رکھ دیتے ہیں، تو ایسے زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اب اس میں سے اگر 7.5 تولہ سونا ہے، 2.5% نکالنی ہے، اور اسی کے حساب سے روپے پیسے کا آپ کو لگانا ہے حساب۔ اگر آپ 7.5 تولہ سونے کا حساب کریں گے اب بھی فی الحال جو ریٹ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اب جیسے ہم سونا لیے 40 سال پہلے، اب اس وقت کتنا تھا، 4-5 ہزار روپے ہوں گے، اب زکوٰۃ اسی میں نکال، نہیں، آپ بیچیں گے 4,000 میں، اگر آپ 4,000 میں بیچنے تیار ہو تو ادا کرو۔ آپ زمین لیے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، گھر لیے ہیں، کرائے کا اس میں روپے پیسے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو ابھی کا جو ریٹ ہے اس پہ سے زکوٰۃ نکالنا ہے، نہ کہ پچھلے 30-40 سال آپ پیچھے جائیں گے۔ آپ جب بیچیں گے اس چیز کو تو آپ اس ریٹ میں نہیں بیچیں گے جو 40 سال پیچھے کی ریٹ تھی، جو قیمت ابھی کا ہے اسی قیمت پہ بیچنا ہے، تو اسی قیمت پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ 7.5 تولہ سونے کی جو قیمت ہے اتنے میں آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو زباں پر کلمہ لا الہ الا اللہ، آمین۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب والقسم وهو شہید۔